السلام علیکم، ڈاکٹر دانیال مخاطب ہوں آپ سے جی۔ ایک ہمارے ہاں بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جی ہم لوگ بڑے جانور رکھنے والے ہیں، ہمارے اکثر بزرگ آباء اجداد اور بڑے عقل مند لوگ جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ جیو ہم یہ بھی نیوٹریشن کا طریقہ کار آپ کو بتایا بھئی یہ جانور کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی اس سے جانور بچہ گرا دیتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں اور آن گوئنگ لاسز ہیں۔ تو جو وہ آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں فارمرز کو، آپ نے ان سے ایک سوال کرنا ہے اور ٹوٹل 3 سوال کرنے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بندے آپ کو مشورہ صحیح دے رہے ہیں یا وہ خود لاس میں جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر تو آپ نے ان سے یہ پوچھنا کہ جی بوٹا صاحب یہ بتائیں بھئی آپ کے پاس کتنے ٹوٹل جانور ہیں؟ اگر آپ کے پاس 100-200 ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر 100-200 نہیں ہے تو جو آپ 50 سال سے جانور رکھ رہے ہیں، اگر آپ کے خود کے پاس 100 جانور نہیں ہیں تو آپ ہمیں مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر وہ کہے جی ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ جی یہ بتائیں بھئی آپ کے فارم پر پریگننٹ اینیملز کی تعداد کتنی ہے؟ اگر تو 50% سے زیادہ ہے، اپ ٹو 60% ہے، وہ فارم فائدے میں ہے، نہیں تو وہ فارم لاس میں ہے۔ اگر ہم اس فارم کو چینج کرنا چاہیں، اب ہمارے پاس یہاں پر جو بریڈنگ کی ریشو ہے وہ اپ ٹو 80% ہے، یعنی کہ اگر ہمارے پاس 100 کا فلاک ہے تو 80% جانور ہمارے پاس پریگننٹ ہیں۔ ہم پریگننسی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کیونکہ یہ اصل فارم کی جان ہوتی ہے، پریگننٹ ہوگی، نسل بڑھے گی تو فارم آگے چلے گا۔ تیسرے نمبر پر آخری سوال جس کے بعد وہ چاچا بوٹا خوش ہو جائے گا وہ یہ ہے، آپ نے اس سے پوچھنے کہ ایوریج ملک پروڈکشن کیا ہے۔ ان 3 سوالوں سے آپ کو فارم کی اکنامکس کا پتہ چل جائے گا، ایسے ہی۔ اب اکنامکس کا پتہ چلے گا تو آپ ڈیفرینشیٹ کر سکیں گے بھئی یہ ڈیری فارم ہمیں فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ اس لیے اگر ایک جانور جس کی ملک پروڈکشن اچھی نہیں ہے، جس میں کوئی پرابلم ہے، آپ اسے کوشش کریں بھئی یہ میرے بابوں کی علامت ہے، یہ میری اماں کی علامت ہے، یہ میری ماسی کی جو ہے نا نشانی ہے، اس کو آپ چھوڑیں، آپ اسے سیل کر دیں۔ سیل کرنے کے بعد دیکھیں جی امپورٹ والا جانور لے کر آئیں گے تو کوئی دودھ نکالیں گے جو 30+ دودھ دے گی۔ اب یہ بات غلط ہے کہ منڈی سے جائیں گے 30 کلو، منڈی میں تقریباً 97 سے لے کر 99% تک فراڈ ہوتا ہے۔ بیوپاری آتے ہیں، وہ دودھ کو روکا ہوا ہوتا ہے، اسے پھر کرتے ہیں، یہ چیزیں ضروری نہیں ہے۔ آپ جانور ہمیشہ وہ منگوائیں جو امپورٹ ہے، اور امپورٹ میں بھی امریکن بریڈ آپ پریفر کریں، جرسی، آسٹریلین، ڈچ، ان 3 جانور رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف کس کا فائدہ ہے؟ امریکن جینیٹکس۔ اور امریکہ میں بھی جو جارجیا اور فلوریڈا سے آئے ہیں کیونکہ وہاں پر ٹمپریچر جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے۔ ایک بات دوسری جو ہے، آپ نے جو جانور کو ہمیشہ سیکس سیمن رکھوائیں، گائے 2 بار سے زیادہ ریپیٹ ہے تو اس کا پراپر علاج کریں، نہیں تو سیکس سیمن رکھوائیں۔ اگر تو دیکھیں جی اس کی ڈوز مہنگی ہے، جانور ایک دفعہ مس ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، جو وہ بچڑی دے گا وہ پیدا ہوتی بچڑی 2 سے 2.5 لاکھ روپے مالیت کی ہے، ایسی بات ہے۔ اور سیکس سیمن کا یہ فائدہ ہے کہ آپ نے فارم پہ بچڑے رکھ کر کیا کرنے ہیں، جو آپ نے بریڈر رکھنا ہے نا جی، بریڈر، وہ اس گائے کا بچہ نہیں بنانا۔ بریڈر کی قیمت ہمیشہ گائے سے کتنے گنا ہوتی ہے وسیم؟ 7 گنا، یعنی کہ اگر ایک گائے 11 لاکھ روپے کی آ رہی ہے باہر سے امپورٹ کی ہوئی تو 77 لاکھ روپیز کا بریڈر آئے گا، تب جا کر آپ کا GNE جینیٹکس نیوٹریشن انوائرمنٹ جو ہے نا یہ مکمل ہوگا۔ آپ AI کی طرف زور دیں کیونکہ اس سے جو ہے بروسیلوسز اور کافی سارے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں بریڈنگ کے وہ لاس ہو جاتے ہیں۔ ہاں جو گائے رپیٹ ہو رہی ہے جس کا پرابلم ہے کہ یہ بل سے ہی میٹ کرتی ہے تو اس کو آپ بل آفر کریں اور وہ جو ہے نا بل سے اس کو کروائیں۔ یہ 4 چیزیں، اس کے علاوہ سائلج ونڈا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سائلج آپ کا پراپر پیک ہو، اس کی مقدار صحیح ہو، اس کی کوانٹٹی 25 کلو کے قریب جو ہے نا ایک جانور چارہ کھاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جانور کی ریومینیشن، ان کی بریڈنگ، یہ ہر چیز کو بہتر کریں گے اور سب سے زیادہ ان کی ملک پروڈکشن بہتر ہوگی تو آپ فائدے میں ہیں، نہیں تو آپ لاس میں ہیں۔